السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن و انعام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 360 360 اس کو تھوڑا میڈیم کر لیتے ہیں۔ اور ہم لوگ سورہ حاقہ تک پہنچے تھے۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 24 تک مکمل کر لیے تھے۔ آج یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ سورہ مکمل ہو جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے، یعنی متقین کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ عیش و آرام کی جنت میں ہوگا، لیکن جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے اس کا کیا ہوگا، تو یہاں پر جو ہے وہ چیپٹر شروع ہو رہا۔ تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو شخص دیا گیا اپنا نام اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں، فیقول، پس وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اوت کتابیہ، مجھے نام اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ اولم ادر ما حسابیہ، اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب و کتاب کیا چیز ہے، مطلب رزلٹ ہی آؤٹ نہیں ہوتا، ایگزام ہی کلیئر جو ہے پوسٹ پونڈ ہو جاتا، کینسل ہو جاتا۔ یا لیتہا، اے کاش، کانت القاضیہ، یہ جو موت ہے وہی قضا کر دینے والی ہوتی، فیصلہ کر دیتی ہے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ جیسے جانور ہیں، موت کے بعد ان کا حساب کتاب نہیں ہے، وہ اچھا تھے تب بھی، برے تھے تب بھی، معاملہ ختم۔ وہ تو حدیث میں ہے کہ انصاف کے لیے سینگ والی بکری کو اور غیر سینگ والی کو جو ہے بدلہ دلوایا جائے گا، وہ تو ایک جسٹس کی اہمیت بتانے کے لیے ہے۔ بقیہ جانور کو کیا، کھا لی پی لیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ انسان کو جو ہے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب پھر کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، مجھے کچھ کام نہ آیا میرے مال نے، اتنا مال جمع کیا تھا، دنیا میں تو کچھ کام بھی آ جاتا تھا، یہاں تو کوئی کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اور فنا ہوگی مجھ سے میری سلطنت، دنیا میں تو میں بادشاہ رہتا تھا، یہ تھا میری سلطنت تھی یہاں، تو وہ پچھتاتا رہے گا اور کاش کاش کر کے جو افسوس کرتا رہے گا۔ تو آرڈر آئے گا، خذوہ، پکڑو اسے، فغلو، اور پھر اسے توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر جہنم میں جھونک دو، اللہم اجرنا من النار، ثم فی سلسلۃ ذرعہا، اور پھر زنجیروں میں، ذرعہا جس کی لمبائی کتنی ہوگی، 70 ذراعا، 70 ہاتھ، تو اس 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو کیا کر دو، فسلکوہ، اس میں جکڑ دو اسے، جہنم میں یہ چھٹپٹا بھی نہ پائے۔ جرم کیا ہے؟ جرم، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ ایسا آدمی تھا کہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ عظیم پہ، تو یہ جو ہے اس کا کم بڑا جرم ہے۔ عظمت والے رب پر، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور کیا جرم تھا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ نہیں ابھارتا تھا مسکین کے کھانا کھلانے پر، ایک تو خود نہیں کھلاتا تھا، کسی کو بولتا بھی نہیں تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس اس کے لیے آج نہیں ہے یہاں پر سوائے کس کے، حمیم کے، لہذا نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی غم خار، کوئی جگری دوست، ولا طعام، نہ کوئی کھانا ہے اس کے لیے، الا من غسلین، سوائے زخموں کے دھون کے، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر خاطئون، یعنی خطا کار لوگ، گناہ گار لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اگر نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گئے تو تمہارا کیا انجام ہوگا دیکھ لو۔ اس لحاظ سے ہر ایک کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے جو ہے کوشش جدوجہد کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس چیز کی بھی جو تمہیں نظر نہیں آتی، جسے نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ عزت والے رسول کا کلام ہے، یہ کوئی کاہن کا، کوئی شاعر کا، یہ سب کا نہیں ہے، باعظمت رسول کریم کا کلام ہے، یعنی وہ لے کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم لوگ بلیو کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول لائے ہیں، اور ایکچول میں یہ کیا ہے؟ یہ کسی کاہن نے نہیں پیش کیا ہے، نہ شاعر نے پیش کیا، یہ رسول نے پیش کیا ہے۔ اور رسول کہاں سے لے کے آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تو تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے، اور انہوں نے جو ہے رسول ملک کو حوالے کیا، پھر رسول ملک نے رسول بشر کو حوالے کیا، اور یہ پیغام آیا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے رب کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سینسیویٹی کیا ہے معلوم ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ رسول گڑھ کر لا دیتا ہم پر بعض الاقاویل، بعض باتیں، یعنی کچھ بھی اپنے طرف سے اگر وہ ملا ولا دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے پکڑتے دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اب پھر ہم کاٹ دیتے اس سے رگے جاں کو۔ اتنا سیریس میٹر ہے کلام الہی کا معاملہ، زیرو ٹالرنس والا معاملہ ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ من و عن، رسول بشر ہوں، رسول ملک ہوں، وہ انسانوں کو حوالے کر گیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تعریف میں کوئی آیت ہے وہ بھی آپ کے حوالے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ یہ بات واپس لے لیجئے تو وہ بھی وہ حوالے۔ آپ دیکھیں سورۃ تحریم پڑھ لیجئے کہ آپ قسم توڑ دیجئے، واپس لے لیجئے، وہ بھی ہے امت کے حوالے۔ ہم لوگ تو اپنی تعریف والے واقعہ لوگوں کو خوب سناتے ہیں، اور اپنے جو ہے جہاں پہ غلطی ہو گئی اس کو چھپا دیتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر تو پوری چیز سب کو بتا دی گئی ہے۔ افما منکم من احد عنہ حاجزین، اب پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا، اگر ہم یہ کرتے تو کوئی تم میں سے نہ روک سکتا نہ ٹوک سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، تو بے شک یہ قرآن جو ہے وہ یاد دہانی ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ بے شک تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو توبہ کا چانس دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ابھی یہ جھٹلاتے ہیں، خوب ٹھٹھا اڑاتے ہیں، لیکن یہی ٹھٹھا ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ علی الکافرین، کافروں پر یہ جھٹلانا جو ہے یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ حق یقین میں سے ہے، یعنی یقین کے جو ہے حق کی جو ہے آخری چوٹی سمجھیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کیجئے رب اپنے رب عظیم کے نام کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ المعارج۔ جزاک اللہ۔